بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں فرقے بننا یہ قدرت کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کی 73 فرقے بنیں گے، ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ ہم ہی ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر دنیا میں آئے اسی پیغام کے حاملین ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت فرقہ بندی کرتی ہے، فرقہ واریت کرتی ہے، یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ فرقہ بندی کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اللہ رب العزت کو اپنے تمام صفات میں یکتا سمجھتے ہیں۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی، کسی امام کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، یہ فرقہ پرستی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم تمام پیغمبروں کو انسانوں میں سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ کوئی امام، کوئی صحابی، کوئی ولی ان کا مساوی نہیں ہو سکتا۔ افضل تو دور کی بات ہے، ان کے پیروں کا خاک بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ عقیدہ رکھنا یہ فرقہ پرستی ہے؟ سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کوئی ولی، کوئی امام، کوئی قطب، کوئی ابدال اس کا مساوی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ فرقہ پرستی ہے؟ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کے بعد کائنات کے بہترین اور افضل ترین انسان ہیں۔ کوئی امام، کوئی ولی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ 1000 سال سجدے میں گزار دے پھر بھی وہ صحابی کے اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غزوے میں ان کے کپڑوں پر لگا ہو، ان کے گھوڑوں کے سموں پر لگا ہو۔ کیا یہ فرقہ پرستی ہے؟ تمام صحابہ کرام کو اہل سنت والجماعت معیار حق سمجھتے ہیں اور تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے پر صحابہ کرام کی جزئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور عمل کی روشنی میں ہم یہ متعین کرتے ہیں کہ کلی فضیلتوں میں سب سے پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چوتھا نمبر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد مہاجرین ہے، انصار ہے، اصحاب بیعت رضوان ہے، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، بیعت عقبہ والے ہیں۔ ہر ایک کی اپنے اپنی فضیلتیں ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہم کسی ولی، کسی امام، کسی قطب، کسی ابدال کو حاجت روا، مشکل کشا نہیں مانتے، کسی بھی معنی میں نہیں مانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عالم الغیب ہونا، مشکل کشا ہونا، حاضر ناظر ہونا۔ کیا یہ فرقہ پرستی ہے؟ یہی عقیدہ عین قرآنی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ عینی صحابہ کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا، تبع تابعین کا عقیدہ تھا۔ اس سے ہٹنے والا آدمی فرقہ پرست ہوتا ہے، لیکن اس عقیدے پر کاربن آدمی فرقہ پرست نہیں ہوتا۔ ساتویں نمبر پر ہم اللہ کے قرآن اور رسول کے سنتوں اور صحابہ کرام کے سنتوں کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہم معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کرامات اولیاء کو حق مانتے ہیں، لیکن ولی کبھی بھی نبی کے، صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر نبی اور صحابی عالم الغیب اور مشکل کشا نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی ولی
نہ تو حاجت روا ہو سکتا ہے، نہ مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ فرقہ پرستی ہے؟ صحابہ کرام پر لعن طعن کو فسق سمجھتے ہیں اور صحابہ کے تکفیر کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے روشنی میں مقتدا ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں۔ صحابہ کرام اپنے تمام صفات میں کامل تھے، ان کے تکفیر کرنے والا آدمی خود کافر ہو جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ان پر لعن طعن کرنے والا آدمی فاسق اور زندیق ملحد ہوتا ہے۔ کیا یہ فرقہ پرستی ہے؟ کسی صحابی کی تنقید کو قرآن سے انکار سمجھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ یہ راشدون ہے، یہ مفلحون ہے، یہ متقون ہیں۔ جب اتنے سارے صفات اللہ رب العزت نے خود دینے کے بعد فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، تو اگر آج کوئی بندہ صحابہ پر تنقید کرتا ہے، ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملحد ہوتا ہے، یہ فاسق ہوتا ہے اور یہ زندیق ہے۔ کیا یہ عقیدہ رکھنا فرقہ پرستی ہے؟ دائرہ اسلام سے ہر اس فرقے کو خارج سمجھتے ہیں جو ضروریات دین سے انکار کرتا ہے۔ کسی بھی فرقے کا اگر کوئی بھی عقیدہ ضروریات دین کے ساتھ متصادم ہوگا، منکر ہوگا، وہ کافر کہلائے گا۔ اگر یہ سارے عقائد رکھنا فرقہ پرستی ہے، یا ان کے انکار کرنے والوں پر رد اور تنقید کرنا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا فرقہ پرستی ہے، تو پھر ہم فرقہ پرست ہیں، اگرچہ دنیا والے ہمیں فرقہ پرست کہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔